والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. سینشین پر تشریف فرما مرشدین اعظام صدر میلاد کمیٹی مہدویہ مشیرآباد، معتمد جلسہ، بزرگوں، دوستوں، پس پردہ سننے والی عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کئی مرتبہ ہم نے کئی موضوعات پر واعظ و تقریر، بیان و خطاب، نصیحت و وصیت، کلمہ و کلام، سبق و درس سب کچھ سنا، لیکن ہمیشہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اگر بات سننا ہے تو کسی واعظ سے سنو، اگر تقریر سننا ہے تو کسی مقرر سے سنو، اگر درس سننا ہے تو کسی مدرس سے سنو، اگر نصیحت سننا ہے تو کسی بزرگ سے سنو، اور اگر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا ہے تو کسی عاشق رسول سے سنو۔ عاشق رسول وہ تھے جن کی ایک ایک سانس میں دین کی مشقت تھی، جن کے خون کے ایک ایک قطرے میں ایمان کے شرارے بہتے تھے، جن کی دھڑکن میں قرآن کے پارے تھے، اور جن کی نظروں میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ عزیزان محترم، عاشق رسول تو وہ خالد بلال بھی تھے جو رہتے تھے مکے کی تپتی ہوئی ریت میں اور لکڑیوں کے گرم گرم انگاروں پر، لیکن نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کون سا ایسا صدمہ تھا جسے حضرت بلال نے نہیں سہا ہوگا؟ کون سا ایسا ظلم تھا جسے حضرت بلال نے نہیں سہا ہوگا؟ کون سی ایسی تکلیف تھی جسے حضرت بلال نے برداشت نہیں کی ہوگی؟ ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر ظلم کو سہا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، صرف اور صرف اپنے محبوب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ عزیزان محترم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ 5 وقت کی اذان میں اپنے محبوب کا نام پکار پکار کر سنایا کرتے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت بلال کو اذان دینے سے روک دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عربی نہیں تھے، اس لیے ان کا لب و لہجہ اجمیوں جیسا تھا۔ امیہ بن خلف حضرت
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر لوگ ہماری ادا کا بہت مذاق اڑا رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ بلال کو ادا دینے سے روک دیں اور ان کی جگہ عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کرے، کیونکہ وہ عربی نسل کی ہے، خوش لہنگی ہے، آواز بھی اونچی ہے اور الفاظ بھی درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب کیا اور فرمایا کہ اے بلال، اب عشاء کی نماز ہو چکی، کل صبح کی اذان اب تم مت دینا، کیونکہ اب تمہاری جگہ عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کر لیا گیا ہے۔ الامر فوق الادب کے تحت حضرت بلال نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن رات بھر سو نہ سکے، رو رو کر کہنے لگے کہ اللہ میرے پاس شکل و صورت نہیں ہے جس سے میرے محبوب کے لیے مقاعد کشش ہوتا، میرے پاس دولت نہیں ہے جس سے میں آمینہ کے لال پر نچھاور کرتا، میرے پاس خوش لہنی نہیں ہے جس سے میں میرے محبوب کی طبیعت کو خوش کرتا، اے اللہ میرے پاس صرف اذان تھی جس سے میں 5 وقت کرتا اور جس سے میرے عشق کی کھیتی سے ریاض ہو جاتی۔ یا رب العالمین، کیا میں اتنا بدنصیب ہوں کہ مجھ سے میرا چشم رحمت بھی چھین لیا گیا؟ معلوم ہوا کہ ادھر بلال رو رہے ہیں، ادھر فرشتے ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں، ادھر بلال کے دل کا خوف اٹھتا رہا، ادھر فرشتوں کا شور بھی اٹھتا رہا۔ وہ فرشتے جن کے دل میں سورج کا نظام تھا، رب نے نہ جانے انہیں کہاں بلا لیا۔ رات لمبی ہوتی گئی، لوگ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر ہم کروٹیں بدل بدل کر تھک گئے، ہماری پسلیاں دکھنے لگی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھیرا مٹانے والے ہیں، آپ تاریکی مٹانے والے ہیں، آپ روح بن کر تشریف لائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریے اور اس رات کی سختی کو ہم پر سے ختم کریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ٹھہر جاؤ، اصلی رکعتین میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جب قدم جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ ابھی تک صبح کی نماز کا وقت کیوں نہیں ہوا؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا السین بلال عند اللہ الشین، کہ بلال کا سین پروردگار عالم کے پاس شین ہے، بلال پڑھنے کی ہے لیکن رب سنتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل لیکن یہ رات ختم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات جو بلال روتا رہا، تو دریا جوش میں آتا رہا، معلوم ہوا کہ ایسے رونے سے عاقبت سنورتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک صبح صادق بھی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی اور کہا کہ اے بلال تم اذان دو، جب تک تمہاری آواز مجھے اور تمام مکے والوں کو سنائی نہیں دے گی تب تک صبح صادق نہیں ہوگی۔ حضور کے اس حکم پر حضرت بلال نے اذان دی اور دفعتاً صبح صادق ہو گئی۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنہیں ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
خدا بندی بھی تڑپ گئی. جب تک عاشق اپنے محبوب کا نام نہ لے لے تب تک اس کی محبت نامکمل ہے، ادھوری ہے. استاد ہو یا عالم، مفتی ہو یا وائز، سبھی کو حضرت بلال سے عشق کا سبق سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے کہ عاشق کون ہوتا ہے تو وہ کہے گا عاشق بلال کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اگر آپ کسی استاد سے پوچھیں گے کہ عاشق کون ہوتا ہے تو وہ کہے گا عاشق بلال کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اطاعت گزاری پیدا ہو جائے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ عاشق کون ہوتا ہے تو میں کہوں گا عاشق بلال کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اسے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دیا جائے تو وہ سارا نظام کائنات بدل کر رکھتے، وہ عاشق ہوتا ہے. عاشق رسول صرف آپ نہیں، عاشق رسول صرف میں نہیں، بلکہ سچے عاشق رسول تو وہ تھے کہ جن کے دل میں اللہ تھا اور جن کی نظروں میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. عاشق رسول تو وہ تھے کہ جن کے دلوں میں خدا پرستی کا جذبہ تھا، جن کی بات میں لچک نہ تھی، جن کی ہمت میں کمی نہ تھی، جن کے عزم پہاڑوں سے زیادہ پختہ تھے اور جن کا عشق الہی شمس و قمر سے زیادہ روشن و منور تھا. عزیزان محترم، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو اکثر علماء کرام بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ذکر، اپنی شان اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 وجوہات کی وجہ سے افضل بنایا. پہلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے سب اپنے اپنے دور کے لیے تشریف لائے. جب ایک نبی کا دور ختم ہوا تو دوسرے نبی تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا گیا. حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو نبی بنا کر بھیجا گیا. لیکن جب میری باری آئی تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. اب صبح قیامت پر کوئی دوسرے نبی آنے والے نہیں. دوسری فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے سب اپنے اپنے دائروں میں متعین تھے. کوئی نبی کسی علاقے کے لیے تشریف لائے تو کوئی نبی کسی ملک کے لیے تشریف لائے. کوئی نبی کسی بستی کے لیے تشریف لائے تو کوئی نبی کسی گاؤں کے لیے تشریف لائے. لیکن اللہ نے مجھے سارے عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تیسری فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، بے انتہا گرمی ہوگی، کوئی کسی کا نہ ہوگا. کسی پیغمبر کو اپنے امتی کو بخشش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس وقت مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی اور میں اپنے امتیوں کی بخشش کروں گا. چوتھی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ہر نبی پر کتابیں صحیفے نازل کی، لیکن کسی بھی کتاب یا صحیفے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. لیکن اللہ نے مجھ پر قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی ذمہ داری لی جو اس میں قیامت تک قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے.
फजीलत आपने इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने हर नबी को मेराज अता की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेराज वहां हुई जहां उनकी तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मेराज वहां हुई जहां उनकी किश्ती जूदी के पहाड़ पर किनारे लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेराज वहां हुई जहां आग उन पर गुलजार की गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेराज वहां हुई जहां उनके गर्दन पर छुरी को रखा गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मेराज वहां हुई जहां वो मछली के पेट से बाहर निकले। इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज इस जमीन पर अता की। लेकिन अफजलुल अंबिया, इमामुल अंबिया, बेकसों के कस रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज अर्श-ए आला पर बुलाकर अता की जहां कोई नहीं था, सिर्फ ज़ात परवरदिगार आलम की और सिर्फ ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे तौर पर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिक़ महदी मौऊद अलैहिस्सलाम